सरसों के तेल की बू हर तरफ फैली हुई थी और खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की और फिर टॉर्च जलाकर रोशनी डाली तो अल्लाह अकबर, रोशनी की गहरी दूधिया जगमगाई हुई शुआएं ऐन दिलावर पर पड़ी, जो चारों खाने चित जमीन पर पड़ा था और इससे सिर्फ चंद गज के फासले पर शेर बैठा था। टॉर्च राइफल के ऊपर फिट की हुई थी। शेर की झलक नजर आते ही अंगूठे को गैर इरादी जुम्बिश हुई। नजर ने निशाना लिया। अंगुश्त शहादत आदतन ट्रैगर के गिर्द दबाव बढ़ाने लगी। चश्मे जदन से भी कम अरसे में ये सब काम हुआ और 450 एक्सप्रेस की जबरदस्त आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन गोली खाली गई। शेर हूं की आवाज करके एक तरफ कूद गया। मैंने फिर इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन बेकार। शेर जा चुका था और इसी वक्त वही निस्वानी कहकहा, जिसके तरन्नुम ने एक अजीब सी हैबत और एक अजीब सी नफरत भरी हुई थी, फिजा में गूंजा और मेरे हाथ से राइफल गिरते गिरते बची। आखिर ये कहकहा क्या है? मेरी दानिश में कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इस वजह की आवाज निकाल सकता हो। अचानक मुझे खतरे का शदीद एहसास हुआ। घुप अंधेरा, आबादी का दूर दूर निशान नहीं, जंगल आदमखोर की ममलिकत, और फिर इस पर मुस्तजाद ये वहशतनाक कहकहा। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे हालात मेरे काबू से बाहर हो। मान मुझे दिलावर का ख्याल आया। मैंने जल्दी जल्दी दोनों राइफलें रस्सी में बांधकर नीचे लटकाई और फिर खुद झूले से होकर नीचे उतरा। राइफल हाथ में लेकर लालटेन रोशन की। मैं पानी की बोतल भी उतार लाया था। तो एक छिटे दिलावर के मुंह पर पड़े तो उसने घबरा कर आंखें खोल दी। हुजूर हुजूर उछला कूद। दिलावर की घिग्गी बन गई। दिलावर दिलावर। मैंने 2-4 दफा आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा थपथपाया। पानी का एक छींटा और मारा। आवाजें दी, तब उसके आवाज दुरुस्त हुए। क्या हुआ? तुम नीचे कैसे आ गए? हुजूर, सरकार, माई बाप, मुझे गांव ले चलिए। पागल हो गए हो? उठो, जल्दी मचान पर चलो। मजबूरन दिलावर फिर मचान पर चढ़ा। मैंने राइफलें और लालटेन पहले रस्सी में बांधी, फिर खुद भी ऊपर चढ़ गया। दिलावर ने राइफलें ऊपर खींच ली। उसके आवाज दुरुस्त होते जा रहे थे। मैंने मचान पर इत्मीनान से बैठने के बाद दिलावर से पूछा कि वो मचान से क्यों उतरा था। उसने जो किस्सा सुनाया उस पर मुझे कतई यकीन नहीं आया। जनाब, आप तो सो रहे थे। मगरिब की नमाज के वक्त मुझे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दी। 2-2, 4-4 मिनट बाद कोई लड़की बिल्ली की आवाज में घुटी घुटी हंसी हंसती। मैंने सोचा आपको जगाऊं तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। अंधेरा हुआ तो हंसी की आवाज आनी बंद हो गई और मुझे इत्मीनान हुआ। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मचान पर हल्की सी रोशनी हो गई और अपने करीब एक औरत नजर आई जिसके बाल बिखरे हुए थे और नीम पागल सी थी। मुझसे नीचे उतरने को कहा और इस तरह कहा कि मैं मजबूर हो गया और मैं झूला लटका कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। लेकिन खौफ इस कदर गालिब था कि पूरी तरह जमीन पर न पहुंचा था कि हाथ छूट गया और मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। मेरे ख्याल में मेरे सुजाने के बाद दिलावर पर भी गनौदगी तारी हो गई होगी, और चूंकि इसके जहन पर वो भूतनी सवार थी इसलिए ख्वाब में इसे वही दिखाई दी और वो मचान से नींद की हालत में ही उतर गया। लेकिन वो कहकहा जो मैंने सुना, मेरे ख्याल में वो भी मेरी एक जहनी रो थी। मैं अचानक हड़बड़ा कर उठा था कि दिलावर की गुमशुदगी का इल्म हुआ और उसी गड़बड़ में मुझे शेर नजर आया और कहकहा सुनाई दिया। इस रात हमें मचान पर जागते रहना पड़ा। दिलावर तो खौफ की वजह से जागा और मैं महज एहतियातन कि फिर इसी किस्म का वाकया पेश न आए। गांव वाले तो देर से आए, मैं पहले ही उतर गया था और मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इस मकाम पर दिलावर के कदमों के निशानात के करीब औरत के कदमों के निशानात देखे। जिस मकाम पर मैंने रात को देखा और फायर किया तो वहाँ शेर के मांग मौजूद थे। गोली के जमीन पर लगने का निशान भी था, लेकिन अजीब बात थी कि यहाँ औरत के कदमों के निशान नहीं थे। अल्लाह जाने की क्या राज था। मैं निशानात की जुस्तजू में लगा था कि गांव वाले आ गए। दिलावर ने उनको भी ये किस्सा सुनाया क्योंकि मैंने उसको मना नहीं किया। ये वाकया सुनते ही उनकी हालत गैर हो गई और वापसी की जल्दी पड़ गई, लेकिन मैंने उनको डांट कर रोका। ऐसे को चारा डलवाया, पानी का इंतजाम किया और उन सबको साथ लेकर गांव वापस आ गया। ये वाकयात मेरे लिए अजीबो गरीब थे। ऐसा कोई इत्तेफाक मुझे पेश नहीं आया था। मैंने उसी रोज वालिद साहब को खत लिखकर उनसे मशवरा तलब किया। पुलिस के एक सिपाही को रवाना किया कि जल्द फुल्दा जाकर खत डाल आए। फुल्दा पुलिस को ताकीद कर दी गई कि जवाब मुझे पहुंचाने में देर न की जाए, लेकिन खत का जवाब आने के लिए काफी वक्त दरकार था। खैर, उस रोज मैंने सिर्फ 2 घंटे आराम किया और फिर गुस्ल करके खाना खाया और राइफल उठाकर तन्हा जंगल की तरफ चल दिया।
گلوانا کے شمال مشرق کی طرف جنگل کا ایک بہت وسیع و عریض خطہ ہے۔ میں اپنی صحرا وردیوں کے دوران میں اس خطہ کا دورہ کر چکا تھا اور یہاں نہ صرف کئی اچھے چیتل دیکھے تھے بلکہ ایک مختصر سی پہاڑی پر ایک چوسنگھا بھی دیکھا تھا۔ چوسنگھے کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے اور سینگ بھی بیش قیمت ٹرافی خیال کیے جاتے ہیں۔ میں نے طے کیا تھا کہ اگر چوسنگھا نظر آیا تو ضرور مار دوں گا۔ گاؤں سے اس خطے کا فاصلہ بمشکل 4 میل تھا۔ میں جلدی اس ندی کے قریب آ گیا جو اب خشک ہو چکی تھی، لیکن گاؤں اور اس جنگل کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی۔ ندی کا عرض تقریباً 20 گز اور کسی مقام پر قدرے کم بھی ہے، گہرائی کم از کم 10 گز ضرور ہے۔ میں گڑھے، ندی یا نالے کے قریب عادتاً زیادہ محتاط ہو جاتا ہوں۔ ندی کے قریب پہنچتے ہوئے بھی میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ کنارے پر آ کر ذرا دیر ٹھہرا، بغور اطراف کا جائزہ لیا، پھر ندی میں دبے قدموں اتر کر تیزی سے دوسرے کنارے پر نکل گیا۔ نظر سامنے گئی تو چیتلوں کا ایک گروہ بھاگتا ہوا اس کنارے سے گزر رہا تھا، لیکن بھاگنے کے انداز میں خوف یا جلدی نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی رفتار بڑھ گئی اور وہ جنگل میں نکل گئے۔ ان میں کوئی قابل ذکر سینگوں والا نر نہیں تھا، مادائیں بہت پربا اور قداور تھیں۔ جنگل میں چیتلوں کے گروہوں کے سامنے سے گزرنا بڑا دلکش منظر ہوتا ہے۔ ہرن کی دوڑ میدان میں قابل دید ضرور ہوتی ہے، لیکن چیتلوں کے کھال کے حسن کے مقابلے میں ہرن کے گروہ کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ دوسرے کنارے پر آ کر میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ذرا دم لینے کی ضرورت بھی تھی اور یہ مقصد بھی کہ سامنے سے گزرنے والے جانوروں کو بھی ایک نظر دیکھتا رہوں گا۔ مجھے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تقریباً 10 گز کے فاصلے پر ایک جھاڑی میں سے 2 سینگ نمودار ہوئے۔ میں سینگ والے جانور کی سادہ لوہی پر مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سینگ سانبھر کے ہیں۔ اپنے خیال میں وہ میری نظروں سے چھپا ہوا تھا، لیکن جب میں نے حرکت نہیں کی تو اس سے صبر نہ ہو سکا۔ 2 منٹ بعد اس کا سر باہر آیا، مجھے دیکھتا رہا، آخر پورا ہی باہر آ گیا۔ بڑا اچھا اور پرانا سانبھر تھا۔ اس کے سینگ بہت خوبصورت تھے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ شیر کے جنگل میں فائر کرنے پر مجبور ہونا پڑتا۔ سانبھر کی عادت ہے کہ ہر نئی چیز کو تجسس کی نظر سے دیکھ کر اس کو پوری طرح جاننے کے لیے چند قدم آگے بڑھتا ہے، بغور دیکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ جب میں بالکل بے حس و حرکت رہا تو وہ چند قدم میری طرف بڑھا۔ مجھے خدا جانے کیا سوجی کہ ایک بارگی اٹھ کر اس کی طرف دوڑا۔ سانبھر یا تو میری طرف آ رہا تھا یا مجھے اٹھتا دیکھ کر فی الفور بھاگا اور پھر اچانک ہی پلٹ کر اس تیزی سے حملہ آور ہوا کہ مجھے رائفل اٹھانے کی مہلت بھی نہیں دی۔ اسے بالکل سر پر آتا دیکھ کر میں جلدی سے ایک طرف کو ہو گیا اور وہ اپنے زور میں میرے نزدیک سے گزر کر بھاگا چلا گیا۔ خیال تھا کہ شاید پلٹ کر حملہ کر دے، لیکن غالباً اس نے بھی مذاق ہی کیا تھا کیونکہ وہ سیدھا ناک کی سیدھ بھاگا چلا گیا۔ گلوانا کے آدم خور سے مقابلہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تک تو صرف شیر ہی تھا، اب شیر کی خالہ سے بھی نمٹنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ خالہ سے مراد میری وہ نسوانی قہقہا ہے جو رفتہ رفتہ گرد و نواح میں مشہور ہو کر مزید ہراس کا باعث بنتا جا رہا تھا۔ اب یہ خدا جانے کہ وہ لوگ بھی واقعی اس قہقہے کو جا بجا سنتے تھے یا نہیں۔ بہر صورت اس کا سننا بیان بہت سے لوگ کرتے تھے اور اسے کسی چڑیل یا بلا کا قہقہا تصور کرتے تھے۔ سانبھر کے بھاگ جانے کے بعد میں اٹھ کر تھوڑی دور اور آگے گیا۔ اب جس مقام پر تھا وہاں سبزے کا بڑا ہی حسین اور دلکش فرش شروع ہوتا تھا۔ حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ، جھاڑیاں تھیں لیکن کم، درخت گھنے اور تناور تھے، لیکن سبزے پر قدم رکھنے سے صرف 1 منٹ پہلے زمین پر میری نظر پڑی تو ماغ، اور وہ بھی بالکل تازہ۔ ان کا رخ عین اسی جانب تھا جدھر میں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس وقت آدم خور سے مقابلہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے، جگہ شکار کے لیے موزوں تھی۔ میں نے ماغ سے سمت کا اندازہ کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ سبزے کی وجہ سے ماغ دیکھنا مشکل ضرور تھا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نشان نظر آ ہی جاتا۔ کامیابی کا یقین یا منزل قریب ہونے کی صورت میں جو ایک طرح کی مسرت اور جوش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ مجھ پر طاری ہو گئی۔ ہر لمحہ یہ خیال تھا کہ اب شیر نظر آیا، اب آیا۔ جسم کے سارے اعضاء اور سارے حواس بالکل ہوشیار اور خطرے سے نمٹنے کو تیار تھے۔ دل کی دھڑکن بھی کسی قدر بڑھ گئی تھی۔ غرض کی اضطراری کیفیت کے ساتھ میں تقریباً 2 میل آگے بڑھ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد سبزے کا فرش ختم ہو گیا اور پتھریلی زمین شروع ہو گئی۔ یہاں سے 2 فرلانگ دور ایک نہایت خوبصورت اور پھلدار درختوں سے لدی ہوئی پہاڑی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شیر سیدھا اسی پہاڑی پر گیا ہے۔
اس یقین کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہاڑی پر جنگل کافی گنجان معلوم ہوتا تھا اور بڑی بڑی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ اس قسم کی چٹانوں میں ہی شیر رہنے کے لیے غار یا کھڈ کا انتخاب کرتا ہے۔ ابھی میں پہاڑی کے دامن پر ہی پہنچا تھا کہ سامنے نظر اٹھی تو دور پہاڑی کے جنوبی کنارے پر نکلی ہوئی ایک بڑی چٹان پر شیر کھڑا نظر آیا۔ فاصلہ بہت زیادہ تھا، یعنی تقریباً 600 گز۔ اتنی دور سے فائر ممکن نہیں تھا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں آ گیا۔ شیر کا رخ میری طرف نہیں تھا اور اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی چیز کو بغور دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی شیر تھا جسے میں ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی اور، لیکن تھا شیر اور خاصا قداور۔ اس نے فاصلے سے عمر وغیرہ کے بارے میں اندازہ مشکل تھا۔ تھوڑی دیر وہ چٹان پر کھڑا نیچے دیکھتا رہا، اس کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کو چٹان پر بیٹھتا دیکھ کر میرا من للچایا۔ بالکل بے خبر و مطمئن ہونے کی وجہ سے اسٹاکنگ میں بڑی آسانی ہوتی۔ فاصلہ اتنا تھا کہ میں طویل چکر کرنے کے بعد بآسانی 20-25 منٹ میں اس کو جا لیتا۔ ابھی دن بھی بہت باقی تھا، لہذا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کوشش کرنی چاہیے۔ جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا کمی گاہ سے نکلا اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ میرا یقین اب اور پختہ ہو گیا تھا کہ آج اس شیر کی موت آ گئی ہے۔ مجھے اس چٹان کا صحیح اندازہ ہو گیا تھا، اس پر شیر بے فکر بیٹھا تھا، لہذا پہاڑی پر چڑھتے ہی میں نے اپنا رخ چٹان کی طرف کر دیا۔ نہ تو چڑھائی کچھ زیادہ تھی اور نہ ہی راستہ دشوار گزار تھا۔ میں بآسانی 15 منٹ میں ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے میرے اندازے کے مطابق شیر کی نشست گاہ 100-150 گز سے زیادہ نہ ہوگی۔ ایک گنجان درخت کی آڑ لے کر میں نے آہستہ آہستہ رائفل کی نال دراز کی اور اس چٹان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ہوا کہ میں کچھ زیادہ بلندی پر آ گیا۔ چٹان نیچے تھی۔ میں آڑ سے نکل کر جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اور آگے بڑھا تاکہ نشیب میں دیکھ سکوں۔ 2-1 مرتبہ گھوم کر اگر میں پشت کی طرف دیکھ لیتا تو اچھا تھا، لیکن شیر کی اس چٹان پر ہونے کا مجھے اتنا یقین تھا اور قربت کے احساس سے کامیابی اس قدر نزدیک معلوم ہو رہی تھی کہ میں ہر طرف سے غافل ہو گیا۔ چند قدم اور آگے بڑھ کر میں نے ایک جھاڑی کی آڑ سے جھانکا۔ اب بھی چٹان نشیب میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی اور آگے بڑھنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال کوئی 10 قدم جانے کے بعد میں نے ایک اور گھنی جھاڑی کی آڑ سے نیچے دیکھنا چاہا۔ اسی وقت اچانک میری چھٹی حس بیدار ہوئی۔ خطرے کا شدید احساس ہوتے ہی میں نے تیزی سے ایک قدم دائیں ہٹایا اور اسی ایک حرکت میں میری جان بچا لی۔ شیر نے میری پشت پر آ کر سیدھا مجھ پر چھلانگ لگائی اور میرے اچانک ہٹ جانے کی وجہ سے وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا سیدھا نشیب میں چلا گیا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، گہرائی کافی تھی اور شیر نیچے گر کر جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا۔ اس کی دھاڑ سے آس پاس کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شیر جھاڑیوں سے نکل کر لنگڑاتا ہوا نشیب میں اتر گیا۔ ادھر میرے پیروں کی قوت یکبار کی جواب دے گئی اور رائفل ہاتھ میں رکھنا مشکل ہو گیا۔ موت کس قدر قریب سے گزر گئی تھی۔ شیر ابھی تک دہاڑ رہا تھا۔ غالباً بلندی سے گرنے سے اس کے کافی چوٹیں آئیں۔ میں خاصا پریشان تھا۔ کوئی 10 منٹ تک اسی طرح بے سود بیٹھا رہا۔ اس کے بعد حواس ذرا درست ہوئے تو گھبراہٹ پر قابو پا لیا اور رائفل سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے بچ جانے کی خوشی تھی اور شیر کے بچ نکلنے کا افسوس۔ قدرت نے بڑا اچھا موقع فراہم کیا تھا۔ اگر داؤ لگ جاتا تو اس وقت گلوانا کا آدم خور قدموں میں ہوتا، لیکن خیر، شیر نشیب میں گرنے سے ضرور کچھ نہ کچھ زخمی ہوا تھا، تبھی دیر تک گھاڑتا رہا۔ ان زخموں کی وجہ سے اس کا زیادہ خطرناک ہو جانا قدرتی بات تھی۔ میں آئندہ روز کے لائحہ عمل پر غور کرتا ہوا مغرب کی نماز سے ذرا قبل گاؤں پہنچا۔ یہاں ایک بری خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ گلوانا کا ایک کاشتکار اپنے کھیت میں گوڈی کر رہا تھا۔ ذرا ہی فاصلے پر اس کا بھائی کی بیوی اور اس کی 4 سالہ بچی بھی کام میں لگے تھے۔ کھیت کی مینڈ کے قریب ہی جھربیڑی کے چھوٹے بڑے درخت تھے جن کے نیچے مدار کی جھاڑیاں بھی تھیں۔ بچی ہنس ہنس کر اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کی نظر جھاڑی پر پڑی اور وہ اماں بلی کہہ کر چیخی اور ماں سے لپٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیر نے جھاڑی سے چست کی اور لڑکی کے چچا کو کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور پھر اسے کھینچتا ہوا جھاڑی میں گھس گیا۔ لڑکی کے باپ نے باغ کا شور مچایا اور عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ فوراً ہی گاؤں کے 15-20 آدمی جمع ہو گئے اور وہ شیر کو تلاش کرنے لگے۔ دور دور تک جنگل چھان مارا لیکن مقتول کی دھوتی اور پگڑی کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ واقعہ گاؤں سے میری روانگی کے 2 گھنٹے بعد سہپیر سے پہلے ہوا، اور اگر اس کی کڑیاں ملائی جائیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیر اس کاشتکار کو ہلاک کرنے کے بعد کہیں قریب ہی دبک گیا۔
गांव वाले दूर दूर तक तलाश करते रहे और वो अपने खासे से फारिग होकर सीधा उस तरफ आया जिधर मैं था। यही वजह है कि मैंने सब्जाजार के आगाज पर उसके ताज़ा मार्क देखकर ताक़ुब शुरू किया था। लेकिन ये बात समझ में न आई कि इसी वक्त एक आदमी की गोश्त से पुरशिकम होने के बाद उसने मुझ पर हमला क्यों किया। इस वाक़े से मैं खासा बददिल हुआ। इस रात चूँकि उम्मीद नहीं थी कि शेर भैंसा मारेगा, लिहाजा मैंने मचान पर जाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह नाश्ते के बाद हिस्बे मामूल दिलावर और गांव के जल्द दूसरे जवान साथ लेकर दोनों भैंसों को देखने गया। पहला भैंसा जो बरगद तले बंधा था उसको शेर ने हलाक कर दिया था, लेकिन खाया नहीं था, बल्कि वहां से घसीट कर कोई 15-20 गज दूर एक झाड़ी में छुपा दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे वक्त आकर वो इसे खाने का इरादा रखता है। करीब ही बरगद के दरख्त पर मचान तैयार था। मैंने दिलावर से कहा कि मैं रात इसी मचान पर गुजारूंगा। अब दूसरे भैंसे को देखने के लिए जाना गैर जरूरी था। मैंने चंद आदमियों से कहा कि वो जाकर उस भैंसे को खोलकर गांव वापस ले जाए और उनके साथ दिलावर को भी 12 बोर की बंदूक देकर भेजा ताकि वो इनकी हिफाजत करे। उसके बाद मैं यूं ही जंगल में घूमने के इरादे से एक तरफ को चल दिया। दोपहर के करीब मैं गांव वापस आया तो लोग मेरे मुंतजिर थे। दिलावर ने बताया कि दूसरा भैंसा भी शेर ने हलाक कर दिया है, मगर खाया नहीं। मेरी हैरत की इंतहा न रही। गुज़िश्ता रोज ही वही मोदी एक आदमी को खा चुका था, फिर एक भैंसा मारा, फिर दूसरा। या अल्लाह, ये शेर है कि बला। मुझे भी उसके भूत होने का शक होने लगा। अब मैं इस तजब्जुब में फंसा कि पहले भैंसे पर बैठूं कि दूसरे पर। उसके अलावा ये भी लाजिम था कि दूसरे भैंसे के हलाक होने की जगह का भी मुआयना करूं ताकि सही कैफियत मालूम हो सके। चुनाचे खाने और ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर मैं फिर जंगल की तरफ चला। दूसरे भैंसे को देखा तो उसे भी शेर ने ही हलाक किया था, और चूंकि उसका पैर बहुत मजबूत बंधा था इस वजह से ले जा तो न सका, अलबत्ता वहीं पर उस पर खासी मिकदार में घास और झाड़ियां डालकर उसे ढांप दिया ताकि गिद्धों से महफूज रहे। उसकी ये मानी हुई कि दोनों जगह सूरत-ए-हाल यकसा ही थी और ये फैसला करना मुश्किल था कि किस मकाम पर बैठा जाए। बहरहाल मवाजने से ये नतीजा निकला कि भैंसा नंबर 2 ज्यादा मुनासिब जगह पर रखा है और इसी मचान पर बैठना ठीक रहे। शाम को 5 बजे मैं मचान पर था। रात किसी काबिल ज़िक्र वाक़े के बगैर सुकून से गुजरी। न शेर आया न चुड़ैल का कहका सुनाई दिया। सुबह सवेरे लोग आ गए तो मैं उतरा। दिलावर मेरे साथ मचान पर नहीं बैठा था। सुबह को वो आया तो शर्मिंदा सा मालूम होता था। भैंसे को फिर छुपा दिया गया। इरादा था कि अगर शेर ने इसे आज न खाया तो रात को फिर बैठकर देखूंगा। गांव पहुंचा तो इत्तला मिली कि पहला भैंसा गायब है। गायब कतई। मैंने फौरन इस मकाम का मुआयना किया। शेर उसे न जाने किस तरह उठाकर ले गया था, वो भी पहाड़ी के ऊपर। मैंने उसी जगह बैठकर नाश्ता किया और जरा देर बाद दिलावर को साथ लेकर घसीटने के निशान देखता ताक़ुब में चल खड़ा हुआ। शेर, वो भी आदमखोर और गांव वालों के बयान के मुताबिक बूढ़ा, आखिर पूरे भैंसे को उठाकर पहाड़ पर क्यों ले गया, ये बात समझ में नहीं आई थी। 1-1.5 मील तक घसीटने के निशानात मिलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। के बाद निशानात सतह मुर्तफा की तरफ घूम गए। वहां पहुंचकर शायद शेर ने इरादा बदल दिया, क्योंकि निशानात इस नाले के किनारे तक चले गए थे जहां पहली बार मैंने कहकहे सुने थे और जिसके दोनों तरफ बेलों और दरख्तों की शाखों ने दीवार बना रखी। नाले के अंदर जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, लेकिन अंदर गए बगैर काम बनता नजर नहीं आता था। थोड़ी दूर में किनारे किनारे चला कि एक पत्थर गिरने की आवाज आई। आवाज बहुत हल्की थी और फासले से आई थी, लेकिन मेरे हवास पूरी तरह मुस्तैद थे, इसलिए मैंने आवाज साफ सुनी। दिलावर ने भी तस्दीक की। ये यकीनन कोई जानवर नाले से निकलने की कोशिश में था। मैं दिलावर को इशारा करता हुआ तेजी से आवाज की तरफ बढ़ा। बेलों की दीवार या शाखों के पर्दे नाले की सतह को देखने में माने थे। एक मकाम पर मैं झाड़ियों में घुसकर नाले की तरफ जाने के इरादे से बढ़ा ही था कि बेलों का पर्दा एक जगह से फटा और शेर इस हालत में नमूदार हुआ कि वही भैंसा उसके मुंह में ऐसे लटका था जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा, और उसके बिल्कुल पास चश्मे ज़दन से भी कम अरसे के लिए मैंने एक औरत को देखा जिसके बाल खुले हुए थे। लिबास और सूरत कैसी थी ये मैं न देख सका, बल्कि नजर इतने कम अरसे के लिए पड़ी कि मुझे शक हुआ कि देखा भी कि नहीं। शेर सामने था और राइफल तैयार। ऐसे मौके पर शायद ही कोई शिकार मुझसे बचकर गया हो, लेकिन बुरा हो उस वहम का कि औरत का ख्याल आया और इसी वहम ने राइफल को शाने पर आने से 1 सेकंड के लिए रोक दिया। इस 1 सेकंड में ही शेर ने एक जबरदस्त घाव की और भैंसे को छोड़कर नाले में कूद गया। अब सिर्फ दूसरे भैंसे का इम्कान था। उसकी लाश ऐसे ही पड़ी थी
میں بغیر وقت ضائع کیے واپس ہوا۔ ہو سکتا تھا کہ شیر ادھر کا ہی رخ کرے۔ میں اور دلاور حتی الامکان تیزی سے چلتے رہے۔ جب گاؤں سامنے آنے لگا تو میں نے دلاور سے کہا کہ جا کر کمبل اور ٹارچ وغیرہ لے آئے، اور خود مچان کی طرف بڑھا۔ کوئی 25 منٹ بعد وہاں پہنچا تو بھینسا غائب تھا۔ یا اللہ، دنیا کے سارے عجائبات آج ہی وقوع پذیر ہونا تھے۔ جدھر میرے قدم جاتے ادھر ہی کامیابی کے امکانات غائب ہو جاتے ہیں۔ گلوانا کے آدم خور کے لیے میں نے جتنی محنت کی تھی اتنی کسی دوسرے شیر کے لیے نہیں کی۔ اس آدم خور کی چالاکیاں ناقابل شکست معلوم ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر غور سے دیکھا کہ کہیں وہ مقام نہ بھول گیا ہوں جہاں بھینسا تھا، لیکن یہ وہی مقام تھا۔ جس کونٹے سے بھینسا باندھا گیا تھا وہ بھی موجود تھا، اور ٹوٹی ہوئی رسی بھی اس سے بندھی ہوئی، لیکن رسی کا ٹوٹنا حیرت کی بات۔ سوت کا موٹا رسہ کئی بل دے کر باندھا گیا تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس رسے کو توڑنا ہاتھی کے لیے بھی آسان نہیں۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور امکان ابھرا۔ یہ ایک شیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ ایک شیر نہ تو بیک وقت اتنی وارداتیں کر سکتا ہے، اور نہ اس طرح بھوت بن کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے۔ میں اس پر غور ہی کر رہا تھا کہ قریب ہی جھاڑی سے کرانے کی آواز آئی۔ شیر کی آواز تھی۔ جھاڑی کا مجھ سے فاصلہ بمشکل 15 گز ہوگا۔ میں ذرا پیچھے کھسکا اور رائفل فوراً چھانے پر آ گئی۔ گال کندھے پر جھک گیا اور نظر رائفل کی پشت پر سے پھسلتی ہوئی شیر کی جستجو کرنے لگی۔ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ جھاڑی میں غرانے والے شیر کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ بھی کہنا مشکل تھا کہ آدم خور جھاڑی میں ہے یا کوئی اور شیر ہے۔ چند لمحے اسی حالت میں گزرے تھے کہ شیر نے ایک زبردست بھبکی دی اور جھاڑی سے سر نکالا۔ یہ بھبکی اس بلی کی طرح تھی جو اپنے شکار پر آنے والے اجنبی کو دھمکانے کے لیے دیتی ہے۔ بھبکی کے ساتھ ہی میری انگشت شہادت نے ٹریگر کا محاصرہ کر لیا، اور نظر نے دید باندھ اور شیر کی گردن کو نشانے پر لے لیا۔ شیر بھبکی دے کر واپس جانے کے لیے گھوما۔ سر ذرا ترچھا ہوا تو گردن اور شانوں کا جوڑ سامنے آیا، ساتھ ہی ٹریگر دبا اور جنگل 450 ایکسپریس کے دھماکے سے گونج اٹھا۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ درخت پر بیٹھے ہوئے لنگور چیخ کر بھاگے۔ شیر نے ایک زبردست غاؤں کی، لیکن میں اچھی طرح اس آواز کو پہچانتا ہوں۔ جان نکلنے کے وقت بے بسی کے عالم میں یہ آواز غالباً حلق کے صوتی آلات میں تشنج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور انتہائی بھیانک۔ آواز کی گونج ختم ہوئی ہی تھی کہ ایک سخت وحشت ناک چیخ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ نسوانی چیخ تھی، اور غالباً اسی عورت کا قہقہا میں کئی بار سن چکا تھا۔ میں شیر کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری گولی رائفل سے نکلنے کو تیار تھی، لیکن شیر نے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر زمین پر پھیلے، ذرا تھر تھرائے، اور پھر جسم اس طرح زمین پر پھیل گیا جیسے لوتھڑے لوڑتھڑے ہو۔ اس کے باوجود میں قریب نہیں گیا۔ ہیر کی موت کا یقین ہو جانے کے باوجود آدھے گھنٹے سے پہلے اس کے پاس جانا سخت غلطی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلاور اور گاؤں کے بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے پہنچے۔ میں اس آدم خور کو نہیں پہچانتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا اور اچھلتے کودتے اس کی طرف دوڑے۔ میں نے لاکھ ڈانٹا، روکا کہ کمبختو ابھی قریب نہ جاؤ، مگر کون سنتا ہے۔ وہ سب اس کی دم اور ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لائے۔ آدم خور کا یقین ہو جانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جیب سے ٹیپ نکال کر پیمائش کی۔ 9 فٹ 7 انچ۔ اچھا خاصا بڑا شیر تھا۔ 500 پاؤنڈ سے زیادہ وزن ہوگا۔ عمر کا تخمینہ 30 سال لگایا جا سکتا ہے۔ قوا ڈھل رہے تھے اور 3 دانت بالکل گر چکے تھے۔ غالباً ان دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہی وہ آدم خوری پر مجبور ہوا۔ گلوانا کا آدم خور فنا ہو گیا، لیکن آج تک میں اس قہقہے اور چیخ کا معمہ حل نہیں کر سکا۔ اللہ ہی جانے کیا راز تھا۔ میرا خیال ہے یہ آواز خود شیر ہی کی ہوگی۔ اب یہ کہ ایسی آواز نکالنا اس نے کہاں سے سیکھا، یہ ایک عقدہ لاینجل ہے۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو پہلا قہقہہ سنتے ہی شکار پر لعنت بھیج کر واپس آ جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس خونخوار پر فتح حاصل کی۔